آخری نعیتی اور نعت شریف الزنا پیش کریں ماشاءاللہ بہت ہی آواز دی آپ دیکھ کے جنگ فورس آرام اس میں تقلیم کے لیے ہدایت سنا دینا چاہتا ہوں توصیف عالم نوائی اور اسٹیج کی رونق کو افزائی کریں اور اپنی فضیلت قرآن کے بارے میں کچھ بیان کریں قرآن کیا ہے قرآن کے بارے میں بتائیں قرآن کی فضیلت کیا ہے قرآن کی رحمت و برکت کیا ہے قرآن کی افضائی کیا ہے قرآن کی پیروی کرنے سے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ سب اپنی زبان سے آپ سب کے سامنے اسٹیج پہ کچھ آشانی کے ساتھ بیان کریں گے آپ سنجیدگی کے ساتھ اس تقریر کو سنیں اور انشاءاللہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے توصیف عالم اسٹیج پر آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے حفظ قرآن پر صدر محترم اسٹیج پہ رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخت دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک حرف سچا اور صادق ہے وہ قرآن پاک اس کی زبان مقدس بیان مقدس اور جو فصاحت اور لغات کا دھان ایمان سمندر ہے جس کے مطابق کی شان باقی ہے قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے دعا کیجیے کہ خدا اپنے قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دعوت سے مالا مال فرمائے آمین نوجوان دوستو قرآن پاک رب ذو جلال کی طرف سے عطا کردہ ہوا عظیم تحفہ ہے جس نے 23 برس کے قریب مدت کے پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء بلغاء ادباء اور شعراء حیران و شدت رہے جس کی آیتیں سن کر وہ ترجمان ہو گئے دوستو یہی وہ قرآن ہے جو محدود دنیا کے انسانوں کے جس رابطہ ہدایت و رحمت ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشی یہی وہ قرآن ہے جس نے صفت مولا لوگ کو تعظیم بخشی یہ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمان پر جانا بند ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شان گر پڑے یہی وہ قرآن ہے جس جو سچائی اور ایمانداری کا درس دیتا ہے یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت میں ہم نے حقیقی رضا نصیب ہوتی ہے یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کا نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے مسیح اور امیر عثمان غنی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے یہی وہ قرآن ہے جس نے زلالت ابراہیم کی لندن میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت تک رواں سنایا یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا یہی وہ قرآن ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوت و مجدہ بخشی یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اور جس میں بہار پیدا ہوئی محترم حضرات آج کے اس نازک دور میں ایک سے کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے افسوس صدا افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ دلحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإنها منزلك يوم الآخر آية تقرأها قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ڈھیر پر جیسا کہ دنیا میں ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا بس تیرا مقام ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے
یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے. اور کیوں نہ ہو، جبکہ اس کا اتارنے والا امین ہے، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین ہے، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ کا ہی مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسی کہ خود حق تعالیٰ چاہتا ہو تمام مخلوق پر. اللہ کا خدا کا بیان نبی شخص بناتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کے قدر علامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج بنایا جائے گا. غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس قدر نام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبے کا کیا حال ہوگا. حضرات قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات دیا ہوگی. مسلمانوں، یہ قرآن کریم وہ عظیم مرغہ سعادت ہے جو روح خداوندی ہے، معدن حیات اور سر چشمہ زندگی ہے. وہ عرب قوم جو پشت سے مدت چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی میویوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جہلۂ عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا. لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جہلۂ عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا، جن کو لفظ سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا کا احساس ملا. جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس زمانے کا نام خیر القرون ہو گیا. وہ مردہ قوم جو کلمہ نہیں لے سکتی تھی طاقت و قوت سے ایسے ہو گئی کہ فیصلہ کچھ لگا غرور خواب میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتیں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا. محترم حضرات، قرآن آیا تو زمان مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مسئلہ اسلام پیدا، قرآن آیا تو کیسے عروض اللہ کی درخواست ملا، قرآن آیا تو عادت کے دارات جنگ دور کرے، قرآن آیا تو دور کشیر کم ہو گیا، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو انسانوں کو رجال اور آگے بڑھ سدار بنے، قرآن آیا تو توحید کے لیے ایمان ملا، قرآن آیا تو بہار، قرآن آیا تو توحید کے لیے ایمان ملا، قرآن آیا تو بہار حسن عطا ہوا. مجھے کہنے نتیجے کہ قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو تاریخ غفور ہوئی، قرآن آیا تو محمد السلام کی آئی، قرآن آیا تو حکام ملے شریعت ملی، قرآن آیا تو جنگل انسانیت کو حقوق ملے، قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی، قرآن آیا تو سلالت کو کہیں کی وادیوں بھٹکتے ہوئے انسانوں کا درد و غم ملا، قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا. مگر افسوس کا افسوس، ہم نے اس قرآن پاک کی دعوت مقدس کو ترک کر دیا، اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و عظمت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کی غار میں جا گری. وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی اس کا مقدر بن گئی ہے. وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خونخوار بہنوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک دن بھی ان کا حکم ماننے کو تیار نہیں. وہ قوم جس نے کبھی حکومتوں سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے. وہ قوم جس کی ماضی روشن اور بادناک تھی اور مستقبل اس کی تاریخ ہے. مسلمانوں، سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی کام نہیں کرے گی. محترم حضرات، اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن اور کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سرے سے لگانا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. خدا نخواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو 2 پیسے ادارے سے دین سے دور رکھا اور ہماری نظر آخرتی نعمتوں کی بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہی تو یاد رکھیے خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا. اسی پر میں تقریر ختم کرتا ہوں. دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موصوفہ فضیلت قرآن میں بیان ہے. الحمدللہ بہت ہی اچھی آواز میں بول دیتے ہیں. اور قرآن آیا تو کیا ملی، قرآن آیا تو کیا آیا، قرآن آیا تو کیا بدلا، قرآن سے ہم کو کیا ملی، سارے چیزیں انہوں نے
تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ایمان کی حالات میں رکھے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور قرآن پڑھنے والا بنائے اور قرآن کی اصولوں پہ چلنے والا بنائے. اب اسی کے بعد میں